بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 17واں درس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے تیسرا اقدام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا مرکز قائم کرنے اور مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کے بعد تیسرا بڑا اقدام جو کیا وہ میثاق مدینہ کا ہے، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوراندیشی اور پھر اس میثاق مدینہ کی ہر شخص یہ گواہی دیتی ہے کہ اس میثاق کو قائم کرنے والا ایک اعلیٰ درجے کا مدبر اور قانون ساز ہے۔ اس میثاق مدینہ کو لکھنے اور آپس میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد کے گھر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کا ایک مشترکہ اجلاس طلب فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شرکائے اجلاس سے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ اہل مدینہ کو اپنے باہمی اختلافات و تنازعات طے کرنے اور کسی بیرونی حملہ آور کا مل جل کر مقابلہ کرنے کے لیے چند اصولی شرائط پر متفق ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ ان شرائط پر مبنی ایک میثاق، یا آج کل کے دور میں آپ اس کو آئین بھی کہہ سکتے ہیں، ایک آئین مرتب کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں آباد تمام قبائل اور تمام مذاہب کے پیروکاروں کو اس میں شریک کیا، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میثاق کی شکل ترتیب وار تحریر کرائی۔ یہ تحریر یا دستاویز ایک آئینی دستاویز ہے، اور دور جدید میں مصنفین نے اس کو انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور کہا ہے۔ یقیناً یہ انسانی تاریخ کا پہلا تحریری اور مدون دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے تحریری دستور مرتب کر کے نافذ کیا گیا ہو۔ اس دستاویز کو دور جدید کی اصطلاح میں دستور کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اور چونکہ اس کی حیثیت ایک اعلانیہ دستور کی ہے، اس لیے کہ اس میں وہ تمام باتیں موجود ہے جو کسی جدید دستور میں ہو سکتی ہے، یعنی داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر ریاست کی تنظیم کے لیے واضح کلی خطوط بیان کیے گئے، اور وہ رہنما اصول وضع کیے گئے جو ایک طرف افراد ریاست کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں، تو دوسری طرف ان سے ریاست کے دوسروں سے تعلقات کے حدود متعین ہوتے ہیں۔ پھر یہ دستور، جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے سے وضع کیا تھا، اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مدد سے اسے تحریری شکل دی تھی، اور اسے مسلمانوں اور ان کے یہودی پڑوسیوں کے درمیان متفقہ بنیاد قرار دیا تھا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلامی معاشرہ روز اول سے مکمل دستوری بنیادوں پر قائم ہوا تھا، اور اسلامی ریاست کا مہتاب جس وقت طلوع ہوا، اس وقت سے وہ ان تمام دستوری اور تنظیمی اقدامات اس نے کیے جس کی کوئی بھی ریاست ضرورت مند ہو سکتی۔ مجموعی حیثیت کے اعتبار سے یہ لوازم اتحاد امت کی فکر اور اس سے متعلق دیگر تنظیمی دفعات پر مبنی ہے۔ کسی بھی سرزمین میں اسلام کی حکومت اور قانون تب ہی چل سکتا ہے جب یہ دستوری نظام قائم ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ یہ دستوری نظام خود شرعی احکام کا ایک جز ہے۔ دشمنان اسلام اور اعدائے دین آج اس بدیہی حقیقت سے منہ موڑتے ہیں اور اپنی آنکھیں اس سے پھیر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام تو محض ایک دین ہے جو انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلق پر مبنی ہے، ریاست کے لوازم اور دستوری تنظیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک پرانا جال ہے، یہ ان کی ایک چال ہے دشمنان دین کی، جس میں فکری محاذ پر یلغار کرنے والے اسلام کو قید کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی حریت ختم ہو جائے، اور اسلام پر زندگی گزارنے والے سکڑ کر رہ جائے، کہیں اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے، کہیں اسلامی دستور قائم نہ ہو جائے۔ اس کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام عبادت کا بھی حکم دیتا ہے، اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے، اور دستور حیات، دستور زندگی اور دستور ریاست ہمیں عطا کرتا ہے۔
پھر غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میثاق مدینہ میں جو دنیا کا پہلا تحریری ریاستی آئین تھا، اس میں ان امور کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کہ تمام مسلمانوں اور یہودیوں کو یکساں طور پر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور مدینے کے یہودی اور مسلمان ایک سیاسی وحدت قرار پائیں گے۔ نیز اسلامی ریاست کی اتھارٹی تسلیم کرنے کے لیے اس میں یہ شک رکھی گئی کہ متنازع معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا جسے سب تسلیم کریں گے۔ نیز میثاق مدینہ میں یہ بھی طے پایا کہ بیرونی حملوں کی صورت میں یہودی اپنے مصارف پر مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیرونی حملہ واروں سے لڑیں گے۔ ہر وہ غیر مسلم جو اس معاہدے میں شریک ہے مشرکین مکہ کو جانی یا مالی پناہ نہیں دے گا اور نہ اس سلسلے میں کسی مسلمان کے خلاف مزاحمت کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ میثاق مدینہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مدینہ میں موافقت قائم کی اور یہود سے ایک معاہدہ طے پایا گیا جس میں ان کے دین اور اموال کو تحفظ دیا گیا۔ امن یا جنگ کی صورت میں مسلمان اور یہود اپنے اپنے حصے کے اخراجات کے ذمہ دار ٹھہرے۔ معاہدے کے فریقین سے لڑنے والے مشترکہ دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد لازم قرار پائی، باہمی خیر خواہی اور مظلوم کی مدد پر اتفاق ہوا۔ خاص یثرب یعنی مدینہ منورہ حرمت کا شہر قرار پایا، ہمسایوں کے حقوق متعین ہوئے۔ کوئی بھی واقعہ یا جھگڑا جس سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرانے کا اقرار ہوا۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ دینے کا سدباب بھی ہو گیا۔ اور کیا جائے تو اس میثاق مدینہ، اس انسانی تاریخ کے اس پہلے تحریری دستور سے دنیا عالم کے لوگوں کو دو بڑے پیغام ملتے ہیں۔ پہلے نمبر پر پیغام یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ کے غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے برابر حقوق عطا فرمائے، یعنی مدینہ منورہ میں اس اسلامی ریاست میں رہنے والے باشندے سب کے سب کو مذہبی، سماجی اور سیاسی اعتبار سے یکساں آزادی اور مراعات سے نوازا گیا۔ اسی طرح دوسرا پیغام جو دنیا عالم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام طبقات سے، اس اسلامی ریاست میں رہنے والے تمام باشندوں سے یہ اصل الاصول تسلیم کرا لیا کہ وہ ہر متنازع مسئلے کے حل کے لیے، آپس کے اختلافات کے حل کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے، جس سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ سبق اور یہ تعلیم ہے کہ جب ہر انسان اپنے ہر معاملے کو اپنے رب ذوالجلال اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک کے تحت طے کرتا ہے تو در حقیقت یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے معاملات میں حتمی قول اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے، اور یہی اصول دراصل دعوت اسلام کا اپنی منزل کی طرف اولین قدم تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اہم مقصد ہی یہی تھا کہ رب ذوالجلال کے اوامر اور نواہی نافذ کیے جائے۔ میثاق مدینہ کے تحت اس مقصد کے لیے راہ ہموار ہو گئی اور مسلمان پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر رجوع الی اللہ کی مقدس راہ پر پوری ثابت قدمی سے گامزن ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم گروہ کی وفاداریاں بھی مدینے ہی سے وابستہ ہو گئی۔ یوں مدینہ اندرونی انتشار کے خطرے سے محفوظ ہو گیا اور مسلمانوں کو اسلامی اقدار پروان چڑھانے کا اطمینان بخش موقع ملا۔ مسلمانوں نے اس حالت امن میں اسلامی قوانین کی آبیاری شروع کر دی۔ اس طرح فضا عقیدہ توحید اور رسالت سے مہکنے لگی اور سرزمین مدینہ احکام الہی پر عمل درآمد کے لیے جگمگا اٹھی۔ میثاق مدینہ کی شکل میں یہ دنیا کا پہلا تحریری ریاستی آئین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں مرتب ہوا، اس طرح امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ پوری انسانیت کو ایک مہذب ریاست کی تشکیل اور آئین و قانون کے مطابق حکمرانی کا سبق دیا۔ ریاست مدینہ کے لیے آپ کا دیا ہوا آئین ہر لحاظ سے جامع اور مانع تھا۔
اس میں ریاست مدینہ کے تمام شہریوں کے لیے سیاسی اور سماجی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ خاص طور پر اس ریاست میں رہنے والے لوگوں کی تحفظ اور دفاع کے لیے انتہائی اہم اور مؤثر اقدامات تجویز کیے گئے۔ اس میں خود مختاری اور سماجی آزادی، غیر مسلم طبقات کے لیے مذہبی آزادی، نظام انصاف، سفارت کاری اور قانون سازی کی تمام اہم مبادیات شامل تھی۔ اس لحاظ سے گویا یہ ایک عظیم الشان دستاویز تھی، گویا یہ ایک اسلامی آئین تھا، ایک اسلامی دستور تھا۔ اس کے مختلف دفعات تھے۔ جس طرح دنیا عالم کے اندر آج مختلف ملکوں کے مختلف آئین ہوتے ہیں اور مختلف دستور ہے، اس آئین اور دستور کے مطابق ملکی قوانین نافذ کیے جاتے ہیں۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسلامی ایک آئین اور دستور بنایا جس کے مختلف دفعات ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔